الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پورا مجمع جھوم کر کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفینا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں قلت وقت کی تلوار میری گردن پہ لٹکی ہے، بہت کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور غوث اعظم کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، عالم ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کی محفل پاک میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پیر پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی یہ محفل پاک، سرکار خود غوث اعظم فرماتے ہیں میں جب تک نہیں چاہتا میرے دیوانے میرا ذکر نہیں کرتے۔ ہمیں اور آپ کو سرکار غوث اعظم نے اپنی محفل پاک کے لیے چنا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ انسان بنایا، اور احسان کیا انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ احسان والے احسان رب تبارک و تعالی نے ہم پر کیا کہ ہمیں اور آپ کو سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، انسان بنایا رب تبارک و تعالی نے ہم پر، ہم کو۔ ہم اللہ کے مقدس بندے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم محفل پاک میں آئے، سرکار غوث اعظم کی انسان بنایا رب تبارک و تعالی نے ہم کو۔ ایک مرتبہ ذرا دھیرے سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ لہک کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انسان اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ انسان کے لیے تین دنیایں بنائی اللہ پاک نے۔ ایک دنیا ماں کا پیٹ، دوسری دنیا وہ جو ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس میں کبھی اپنے چچا کو دیکھتے ہیں، کبھی بھائی کو دیکھتے ہیں، کبھی عزیز و اقربا کو دیکھتے ہیں، یہ ایک دنیا۔ تیسری دنیا یہ کہ ہم انڈیا سے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، دنیا سے قبر کے اندر پہنچتے ہیں۔ اللہ نے ہماری تین دنیا بنائی، ایک ماں کا شکم، دوسری دنیا کہ ہم جو انڈیا میں زندگی جی رہے ہیں یا انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں ہم زندگی جیے، یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک دوسری دنیا بنائی۔ اور تیسری دنیا یہ کہ ہم اپنی قبر میں پہنچتے ہیں، مومنوں کے لیے تیسری دنیا وہ۔ اب سنیں، اپنی سماعتوں کو منظری کے قریب کریں۔ گووند پور والوں، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو اپنے محبوب کی محفل پاک کے لیے چنا ہے۔ تین دنیا ہمارے لیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنی ماں کے شکم میں بھی زندہ، محبت سے بولے سبحان اللہ، ہم اپنی ماں کے شکم میں بھی زندہ، اور ہم اس دنیا میں بھی زندہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، زندہ ہے تبھی ہم سانس لیتے ہیں، زندہ ہے تبھی ہم چلتے ہیں، زندہ ہے تبھی ہم کھاتے ہیں، زندہ ہے تبھی ہم پیتے ہیں، زندہ ہے اس لیے ہم دنیا میں چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پتا چلا ہم اپنی ماں کے شکم میں زندہ، اور ہم اس دنیا میں بھی زندہ، اور انتقال کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ، انتقال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ۔ اور میرا تو عقیدہ کہتا ہے، میرا تو وجدان کہتا ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی قبر کے اندر زندہ، ہمارے جد کریم وہ اپنی قبر کے اندر زندہ، ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے ایمان کی حالت پہ گئے وہ اپنی قبروں میں زندہ۔ پورا محبت سے بولے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، اور لہ کر کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے بزرگ اپنی قبروں میں زندہ، آپ بولے زندہ، ہمارے بزرگ اپنی قبروں میں زندہ، اور جب وہ زندہ تو مراد آباد کے صدر اللہ فاضل زندہ، اور جب وہ زندہ تو رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ زندہ، اور جب وہ زندہ تو بریلی کے اعلیٰ خطرہ زندہ، جب وہ زندہ تو مفتی اعظم زندہ، جب وہ زندہ تو اختر رضا زندہ، جب وہ زندہ تو حبیب ملت زندہ، جب وہ زندہ تو تحسین ملت زندہ۔ اے گوونپور والوں، اپنی سماعتوں کو منظری کے قریب کرو، جب وہ زندہ تو مہرورہ شریف کے آل رسول بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو کجوجہ مقدسہ کے مخدوم اشعار بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو دہلی کا راجہ نظام الدین بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو نظام الدین بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو برکت اللہ بھی زندہ، امیر خسرو بھی زندہ۔ اب آؤ میں آپ کو بتا ہوں، جب وہ زندہ تو کلیر کا راجہ ہم سب کا صابر علاء الدین بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو خواجہ غریب نواز بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو غوث اعظم بھی زندہ۔ اب اپنی دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے منظری کا یہ جملہ سنیے، غوث اعظم بھی زندہ تو امام اعظم بھی زندہ، امام شافعی بھی زندہ، امام حنبل بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو امام حسین بھی زندہ، جب وہ زندہ تو امام حسن بھی زندہ۔ ہمیں غلاموں، جب یہ غلام زندہ ہے تو ان غلاموں کا نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اعلیٰ ہے کی زبان میں کہتے کیوں رہی ہو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا بات، دعوے تکبیر، دعوے رسالت، دعوے حیثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت فیضان حافظ شاہ جمال اللہ۔ سرکار غوث اعظم اپنی قبروں میں زندہ، ہمارے بزرگ اپنی قبروں میں زندہ۔ علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اور حضرت کے سامنے میں زیادہ وقت لوں یہ میرے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا علاقہ ہے، حضرت ہمارے اور آپ کے مہمان ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا پیغام محفل سپاق سے لے کر کے جائیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں جب تک نہیں چاہتا میرا دیوانہ میرا نام نہیں لیتا، اور غوث اعظم فرماتے ہیں، میرا دیوانہ میرا چاہنے والا میرا ماننے والا دنیا کے کسی خطے سے پکارے، دنیا کے کسی کونے سے پکارے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، گووندپور میں رہتے ہیں، گووندپور سے پکارے، دلپت پور سے پکارے، رامپور شاہجہاں پور سے پکارے، دنیا کے کسی خطے سے پکارے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میں بغداد سے اس کی پکار کو سنتا ہوا اور مدد کرتا ہوا آتا ہوں، اس لیے غوث اعظم نے فرما دیا کہ میرا دیوانہ دنیا کے کسی خطے سے مجھے پکارتا ہے، میں عبد القادر جیلانی بغداد سے اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہوں۔ غوث اعظم بغداد سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور آپ سنیں، آخری جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، پورا مدنہ محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ بیٹا تیرے گھر میں بھی پیدا، بیٹا میرے گھر میں بھی آیا، بچے تمہارے گھر میں، بچے میرے بھی گھر میں، لیکن میرے بھائی غوث اعظم کے آنے کی شان نرالی ہے، غوث اعظم کا آنا لاجواب ہے۔ غوث اعظم پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کے خواب میں سرکار تشریف لائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم خواب دیکھتے، کبھی کبھی ہم نے خواب دیکھا کہ خواب میں بہت ساری بڑی بلڈنگ بنا لی، کسی نے خواب دیکھا کئی سارے ملکوں کا سفر ایک ہی رات میں کر لیا، صبح کو سو کے اٹھے تو سب کچھ ختم۔ رات میں خواب میں کروڑپتی بنے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، تیرے خواب میں تیری شکل لے کر کے شیطان آ سکتا ہے، تیرے بھائی کی شکل لے کر کے شیطان آ سکتا ہے، لیکن میرے بھائی جب خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو حقیقت میں سرکار ہی تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور حضرات محترم، محمد مصطفیٰ کے عشق کے جذبات اچھے ہیں، گزرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ دن رات اچھے ہیں۔ خدا و مصطفیٰ کی یاد میں جو بھی گزر جائیں، ہماری زندگی کے بس وہی لمحات اچھے ہیں۔ پورا مجمع جھوم کر کے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی انشاءاللہ